اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ تبارک و تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاة والتسلیم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 57۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ یقیناً نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے، برائیوں سے بچنے کی سخت ٹریننگ دینے کا مہینہ ہے۔ یوں ہی سرسری انداز میں کھانے پینے سے رک گئے، روزہ رکھ لیا، دو ایک کام کر لیے اچھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ رمضان المبارک کی ٹریننگ بڑی ٹف ہے، سخت ہے، اچھی ہے، کیونکہ جب تک سونے کو پگھلا کر بھٹی میں ڈال کر آگ میں ڈال کر پگھلایا جاتا ہے تو جو ویسٹیج ہے وہ الگ ہوتا ہے، اور جو گولڈ ہوتا ہے وہ نکھر کر شائن ہو کر بالکل الگ ہوتا ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کی ساری عبادتیں، ایک طرف تو روزہ سامہ یسمو سومن، رک جانا، رکنے کے صلے میں اللہ تعالیٰ بدلے میں کیا دے رہا ہے؟ بچنے بچانے کی صلاحیت، تقوی، پرہیزگاری، بچنا بچانا، بالکل کیئرفلی اپنے ٹریک پر چلنا، تقوی پرہیزگاری، فیئر آف اللہ کے ساتھ۔ تو یہ پورے مہینے کی عبادتوں کا لب لباب یہی ہے کہ نیکیاں کمانے میں جہاں پر سخت جد و جہد کرنا ہے، محنت کرنی ہے، ہارڈ ورکنگ کرنی ہے، روزہ معمولی نہیں ہے، گرما کا روزہ، پھر اس میں ساری نیکیاں کرنا ہے، سحری کو بھی اٹھنا ہے وقت سے بہت پہلے، معمولات میں کئی فرق آ جاتا ہے، روٹین جتنے انسان کے 11 مہینوں میں ہوتے اس سے یکسر الگ ہوتا ہے رمضان المبارک کے معمولات، روٹین۔ یہ محنت بھی سخت کرنی ہے اور بچنا بچانا بھی سختی کے ساتھ ہے۔ میں چونکہ ہم قیامت کے اس قریبی زمانے میں ہیں جہاں پر نیکی کرنا بہت مشکل ہے اور گناہ اور برائی بڑی آسانی کے ساتھ مزے لیتے لیتے کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، قیامت کی علامت میں سے ایک علامت ہے، صحیح بخاری میں حدیث آئی، حدیث نمبر 7068 حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا میں آپ غور سے اس حدیث کو سنیں اور جائزہ لیں کہ واقعی زمانے کو کبھی برا نہیں بولنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آئی ہے کہ میں زمانہ ہوں، مجھے برا بھلا مت بولو۔ زمانے والے برے، زمانے والوں کی روش بری ہے۔ تو اب جو حدیث سنا رہا ہوں اس کے بعد ہر دن کتنا چوکنا رہنا ہے، کتنا سختی کے ساتھ جائزہ لینا ہے آپ کو اور مجھے، ذری بھی ایمانی حرارت ہے تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم پر ایک
ایسا وقت آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن، انکمنگ ڈے، تمہارے آج سے بدتر ہوگا، آج سے بدتر ہوگا ہر آنے والا دن، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے پناہ بخدا۔ آج دیکھ لیجئے، میں اپنی عمر کے حساب سے لیتا ہوں، میری عمر سے بڑے بھی بہت سے ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ہم جو اپنی 58 برس کی عمر میں جو دیکھیں انقلابات، جو رات کے پہروں کی جی تھی، عشاء کے ساتھ ہی رات شروع ہو جاتی تھی، 10 بجے اتنی رات کو کون کھٹکا دے رہا، کون دستک دے رہا؟ آج معاملہ بالکل الٹا، گنگا الٹی بہ رہی ہے، شروع ہو رہی ہے 10 بجے رات سے، اور رات نہیں رہی، دن نہیں رہا۔ ایسے بے شمار انقلابات ہیں، میں میرے نانا دادا پردادا کی بات نہیں، اپنے آنکھوں دیکھی حال بتا رہا ہوں۔ ہم جو نماز فجر کے لیے اٹھتے تھے اذان سے بہت پہلے، اٹھ کے دورہ لگاتے، الصلاۃ خیر من النوم بولتے، آج ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج جس قسم کے حالات ہو گئے ہیں، پیسے کی فراوانی، کھانے کی فراوانی، اتنا کھانا ہو گیا ہے، ہر چیز میں تبدیلیاں، ہر چیز میں انقلاب۔ تو میں خود اس بات کا جائزہ لے کر کہوں گا کہ آج کا دن بھلا ہے آنے والے کل کے بدتر دن سے۔ آپ سب، ہم سب اس کو مان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ واقعی اس خطرناک دور میں ہیں، تو اب اس کے لیے اپنے اوقات کو بچانا ہے، اپنے لمحات کو بچانا ہے۔ رمضان المبارک جو زندگی میں اپنے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ نے توفیق دیتے ہوئے عبادتیں کرنے کا جو موقع دیا ہے، اس کو غنیمت جانے، رکے بھی اور بچے بھی، اور دونوں میں سختی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ سرسری کر لیے، نہیں، دونوں میں بھی سختی ہونا ہے، رکنے رکانے میں بھی، کیونکہ رکنا حلال چیزوں سے مقررہ وقت میں ہے، بچنا ان ساری چیزوں سے جو ہمیشہ حرام ہے، قطعی حرام ہے، ہمیشہ بچنا ہے، روزے کی حالت میں بھی بچنا ہے۔ ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1642، 1642، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وَنَادَى مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل۔ ایک اعلان کرنے والا اعلان پر اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کے طلبگار، خواہش مند، نیکی کرنے والے، بڑھ، آگے بڑھ اور نیکی کر۔ وہ یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہوں میں مبتلا رہنے والے، گناہوں کو پسند کرنے والے طلبگار، بس رک جا رک جا رک جا۔ وَلِلَّهِ أُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور جہنم سے بعض لوگوں کو آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں، ہر رات اسی طرح کا اعلان ہوتا ہے۔ یعنی روزہ رکھنے کا ہے، منادی اعلان کرنے والا بھی یہی بول رہا ہے کہ رک جا، نیکی طلب کرنے والے بڑھ، آگے بڑھ، اقبل، آگے بڑھ اور زیادہ کر، اور گناہ سے رکنے والے رک جا۔ تو رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے میں صرف سحری کو اٹھے، سحری کر لیے، فجر کی نماز گھر میں پڑھ لیے، جماعت کو چھوڑ دیے، روزہ رکھ لیے، تراویح، افطار وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، جبکہ بہت کچھ کرنا ہے اس مختصر سے ایک مہینے میں۔ عزیزان محترم، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اس مقدس مہینے کے سارے آفرز، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے سارے آفرز بہت بڑے ہیں، اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ بھی بات جان لیجئے کہ یہ صرف رمضان المبارک میں ملنے والے ہیں، رمضان المبارک میں دیے جانے والے ہیں۔ شوال کی عید کا چاند دکھا، چیپٹر کلوز، آفرز کلوز، ختم، یہ اسی مہینے میں کرنا ہے۔ تو نیتوں کو پاک رکھنا ہے، جیسی نیت ہوگی، ارادے جیسے ہوں گے، انٹینشن جیسا ہوگا، اس کا صلہ، ریوارڈ، بدلہ ویسے ہی دیا جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں بتا دیا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ نیتوں پر، انٹینشن، دل میں نیت کیسی ہے۔ مسجد کو تو آئے، نماز کو تو آئے، اٹھے بیٹھے رکوع سجدہ سب کر لیے، انٹینشن کیا ہے؟ میں نمازی کہلاؤں،
ہائے غارت، ختم خلاص. مسجد میں آ گئے، نماز پڑھنے کے لیے آئے، ٹھہرے، سب کچھ کرے، تحیۃ الوضو چھوڑ دیا، دین کے بخیل، غارت. سنتوں کو چھوڑ دیا، غارت. تو انما الاعمال، پورے اعمال کا دار و مدار ڈیپینڈ کرتا ہے کس پہ؟ نیتوں پر. پوری عمارت ٹھہری ہوئی ہے نیک نیتی پر. تو نیت میں پاکی قبولیت کا ضامن ہوتی ہے. روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اور اس روزے کو اگر شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو سب سے بڑی کوالٹی اور سب سے بڑی طاقت جو عطا کرتے ہیں وہ تقوی کی، پرہیزگاری کی. ورنہ یہی روزہ جو تقوی کے بغیر ہو، یہی روزہ جو آداب کے بغیر ہو، وبال جان بن جائے گا، عذاب کا ذریعہ بن جائے گا، اللہ کے غضب کا ذریعہ بن جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک حدیث شریف رکھتا ہوں. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آج معاشرے میں کتنی خرابیاں ہیں، جس کی وجہ سے روزہ رہتے ہوئے بھی اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ایسے روزے کی اللہ کو چندہ ضرورت ہی نہیں ہے. دارمی میں حدیث شریف آئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصیام جنتun، روزہ ڈھال ہے، شیلڈ. آپ دیکھ لیجئے سیریلز میں، اس میں پکچرز میں بھی بتاتا، جنگ لگ رہے ہیں، تیر سے، تلوار سے بچاؤ کے لیے جو ڈھال ہوتی، گول شیپ کی، اس کی سونے کی، میٹل کی ہوتی ہے، لوہے کی ہوتی ہے، اس سے بچاؤ کرتے ہیں. مطلب اگر وہ صحیح ہے تو آپ بھی سیف رہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی مثال کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، ما لم یخرقھا بکذب او غیبت. روزہ ڈھال ہے جب تک کہ روزے دار اسے پھاڑ نہ لے، اسے غارت نہ کر لے. کس سے؟ ایک چیز ہے جھوٹ، دوسری چیز ہے غیبت. رمضان المبارک کا روزہ رہ رہے ہیں، کھانے پینے سے بچے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر جھوٹ جیسی بدترین روحانی بیماری میں مبتلا ہیں تو روزہ بیکار، وبال جان، عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں تو عذاب کا ذریعہ بن جائے گا. اس لیے جھوٹ جیسی بدترین چیز سے بچنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الکذاب لا امتی، جھوٹا، کثرت سے جھوٹ بولنے والا میرا امتی نہیں ہے. اب اس کے بعد اندازہ لگائیے کہ ایک جھوٹ بول کر اس جھوٹ کو ڈھانکنے، چھپانے، ڈیفنس کرنے کے لیے سہارا لینا پڑتا ہے دوسرے جھوٹ کا، دوسرے کے بعد تیسرے جھوٹ کا. اور ہم تو ایسے زمانے میں ہیں جہاں پر انٹرنیشنل لیول پر ہو یا نیشنل لیول پر ہو یا اسٹیٹ لیول پر ہو یا پھر سوسائٹی کے لیول پر ہو یا پھر فیملی کے لیول پر ہو، جھوٹ اتنا رچ بس گیا ہے، جھوٹ اتنا عادی ہو گیا ہے، جھوٹا خود جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے. اور جھوٹ اتنی کثرت سے بولو کہ جھوٹ بولتے بولتے سچ ثابت ہو جاؤ. یہ آج کا فیشن ہو گیا ہے. پھر ادھر روزہ بھی برابر، ادھر روزہ بھی برابر، ادھر نماز بھی برابر، پھر جھوٹ کھلم کھلا جانتا ہے، مانتا ہے کہ یہ میں بہت ہی ڈیرنگلی، اوپنلی جھوٹ بول رہا ہوں. اس کے باوجود وہ جھوٹ بولتے 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 اپنے روزے کو غارت کرتا ہے. تو ہمارا کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں رکنا بھی اسٹرانگلی، بچنا بھی اسٹرانگلی. ادھر سامہ یسوم، صوم، رک جانا حلال چیزوں سے مقررہ وقت میں، یہ بھی سختی کے ساتھ، اور جو چیزیں قطعی حرام ہیں ان سے بھی رکنا ہے. تو ایک اور حدیث شریف رکھتا ہوں، اور جھوٹ کے تعلق سے امامنا سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان سے جھوٹ نہ کہیں، جو کچھ قرآن میں آیا ہے سب پر عمل کرے اور ممنوعات سے پرہیز کرے. جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے.
صحیح بخاری میں حدیث آئی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغابازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی اس کے کھانے پینے سے رک جانے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یقیناً جھوٹ جیسی بدترین چیز سے بچنا چاہیے، اور غیبت کرنے والا تو جس کی غیبت کر رہا ہے اس پر گویا ایک احسان کر رہا ہے۔ غیبت جس کی جا رہی ہے اس کے کھاتے میں خود بخود اس کے اکاؤنٹ میں اس کی نیکیاں آتی چلی جا رہی ہیں۔ بدبختی کی بھی انتہا ہے، چغل خوری کر رہے ہیں، ڈیفیم کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، رسوا کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، بے نام و نشان کرنے کے لیے غیبت کر رہے ہیں، غیبت کا سہارا لے رہے ہیں۔ لیکن جس کی غیبت کی جا رہی ہے وہ بڑا خوش قسمت ہے، اس کے کھاتے میں خود بخود نیکیاں آ جا رہی ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا پیغام یہ دیا ہے کہ حلال چیزوں کو مقررہ وقت تک چھوڑنا اور حرام چیزوں کو تو ہمیشہ چھوڑنا ہے، لیکن یہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے۔ مسند احمد میں حدیث شریف آئی ہے، حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت ہرگز 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 قائم نہیں ہوگی جب تک کہ، یہاں تک کہ حتیٰ تظہر الفتنۃ، فتنے ظاہر نہ ہو جائیں کثرت کے ساتھ، نئے نئے ٹائپ کے فتنے، وَيَكْثُرَ الْكِذْبُ، اور جھوٹ اکثر بولا جائے گا، وَيَتَخَارَبَ الْأَسْوَاقُ، اور بازار خرید نہ ہو جائے، مارکیٹ۔ چلیے پھر 58 برس کے حوالے سے دیتا ہوں، ایک جگہ زیرک مشین ہوتی تھی، کہاں کہاں دور دور جاتے تھے ہم کتابوں کی زیرک نکال، آج بغل بغل میں دکان ہے، بغل بغل میں بازار ہے، بغل بغل میں ہوٹل ہے۔ ایک ہوٹل مشہور تھی علی کیفے، اب آپ ڈگر ڈگر پر دیکھ لیجئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، میں یہ بتا رہا ہوں، یہ پرانے 100-200 سال پہلے کی بات نہیں ہے، صرف ہماری اپنی 58 برس کے عمر کے اندر کے قصے ہیں جو ہو رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، لرزنا ہے، تڑپنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اللہ سے رونا ہے کہ مالک ہمارا روزہ غارت ہونے سے بچائے، ہم میں توفیق دے، تقوی صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں ایسا رج بس جائے، بیٹھ جائے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچیں، ہر غلط کام سے بچیں۔ جھوٹ جو بدترین چیز ہے، آج اتنا فیشن ہوگا، جھوٹ بولو جھوٹ بولو، اتنا بولو اتنا بولو، سن رہے ہوں گے آپ، اشارہ سمجھ گئے، اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو، کثرت سے بولو، حکومت کر رہا جھوٹ بولتے بولتے۔ تو یہ جھوٹ میں اتنی لوگ جھوٹ کو سمجھ نہیں رہے کہ کتنی بڑی برائی ہے۔ اللہ کی جب لعنت پڑ رہی ہے، رسول کے امتی نہیں رہ رہا ہے، پھر اس کے بعد ادھر اس کا روزہ بھی غارت۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ مجھے آپ کو سب کو بتا رہا ہے کہ اس مقدس مہینے میں ساما یسوم سامن، رک جانا رک جانا رک جانا، کس سے؟ اللہ کے حکم سے، حلال چیزوں سے، مقررہ وقت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے حلال چیزوں سے رکنا ہے۔ حرام تو حرام ہے، روزے کی حالت ہو یا پھر غیر رمضان ہو، کسی بھی حالت میں ہو، حرام حرام ہے۔ جھوٹ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کے بعد آپ کو ٹوکن مل جا رہا ہے جھوٹ بول لو، ہے ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں۔ جھوٹ تو جھوٹ ہے، غیبت تو غیبت ہے، چغل خوری تو چغل خوری ہے۔ غیبت تو ایسی بدترین ہے کہ آیت شریفہ کے حساب سے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا، مردار سڑا ہوا، پھر اس کا گوشت کھانا۔ اب اس کی خباثت کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے ایک فارمولہ ہے، ایک چھوٹا سا ٹیبلٹ ہے، وہ ہمیشہ اپنے قریب رکھیے۔ ہارٹ پرابلم ہوا تو کیا کرتے ہیں؟ ساربیٹیٹ ایک چھوٹی ٹیبلٹ آتی لیتے، ذرا بے چینی ہو رہی ہے زبان کے نیچے رکھ لیتے فوری، معلوم ہارٹ پیشنٹ۔ ویسے ہی رکھیے، گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت سے بچنے کے لیے ایک ٹیبلٹ قریب رکھیے۔ کیسے؟ ان اللہ معی الشاہد والناظر، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے،
دیکھ رہا ہے اور گواہ ہے. یہ ٹیبلٹ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے. جو ہی شیطان، جو ہی نفس بھٹکانے لگے، ورغلانے لگے، ٹیبلٹ لے لیجئے ہاں اور رک جائیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ رمضان المبارک کی ساری عبادتیں ہم اس طرح سے ادا کریں کہ تیرا ادب، تیرا لحاظ، تیرے حکم کی تعمیل پورے اخلاص اور محبت کے ساتھ، صاف نیتی کے ساتھ کرتے ہوئے نہ صرف عبادتوں کو مخلصانہ طور پر بجا لائیں بلکہ گناہوں سے، خرافات سے، جھوٹ، غیبت، دھوکہ، مکر، فریب، ہر بری چیز سے بچتے بچاتے ہوئے گزر جائیں تاکہ ہمارے روزے بھی غارت ہونے سے بچ جائیں، تاکہ تیری رحمت ہم پر نچھاور ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.